أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. رب العزت کا ارشاد ہے مقدس کلام قرآن مجید سورہ ملک کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں تمام حکومت ہے کائنات کی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر شے پر قادر مطلق ہے الذی خلق الموت والحیات وہ ذات وہ ہے جس نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. کثرت عمل پہ گفتگو نہیں ہے، احسن عمل کہ احسن عمل کون کرتا ہے. اور اگر کوئی فرعون بن کر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے وَهُوَ الْعَزِيزُ وہ صاحب عزت ہے، اس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. اور اگر کوئی صحیح بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے غفور ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وہ عزیز بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے اور صاحب مغفرت بھی ہے. اس میں اگر غور کیا جائے تو ترتیب آیت یہ بتلاتی ہے الذی خلق الموت والحیات کہ اللہ نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو. حالانکہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں، لیکن یہاں بالکل الٹ ہے اور ترتیب آیت یہ بتلاتی ہے کہ جس زندگی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں یہ قرآن کی نظر میں زندگی نہیں. اصل زندگی وہ ہے کہ جس کے بعد موت نہ ہو. جو موت پہ ختم ہو جائے وہ زندگی نہیں ہے. جو موت کے بعد والی زندگی ہے وہ دائمی زندگی. اور یہ اس دنیا میں جو ہمیں پیدا کیا تو کس لیے لِيَبْلُوَكُمْ یہ صرف وقت دیا گیا ہے ایک امتحان کا. یہ وقت دیا گیا ہے امتحان کا. ہر ایک کا رب العزت امتحان لے رہا ہے. یہ دنیا ایک دار امتحان ہے. ہم نے بہت غلط سمجھا دنیا کو. ہم اس کو دائمی سمجھ کر اس سے لپٹ گئے. لیکن جو اس دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے امیر المومنین وہ فرماتا ہے یا دنیا غر غیری فقط تلقتک سلاسن کہ دنیا میرے غیر کو جا کر دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں.
فقط طلق دو کے سلاسن، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، لا رجعت لی فیک، تیری طرف رجوع کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد امیر المومنین اس کی حقیقت کو پیش کرتے فرماتے ہیں، من قلت الزاد و بود سفر، ہائے افسوس اتنا طولانی راستہ اور زیادہ راہ کم۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ جس سفر میں آپ مسلسل شروع ہیں، اس کا انجام دیکھیں کہ سفر کرنے والا مسافر سفر کے لیے جب آمادہ ہوتا ہے تو زیادہ راہ پہلے مہیا کرتا ہے۔ آپ نے اگر کہیں جانا ہو تو آپ کرایہ پہلے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ آپ کا چوتھا امام فرماتا ہے، عجیب ہے انسان سفر کر رہا ہے مگر جیب خالی ہے۔ من قلت الزاد و بود السفر، یہ دنیا کی زیب و زینت میں انسان مستغرق ہو گیا ہے، وہ حقیقت کو نہیں سمجھ رہا۔ اس دنیا کے فریب میں آنے والے بڑے بڑے بہک گئے۔ اسی دنیا نے کسی کو فرعون بنا دیا، کسی کو شداد بنا دیا، کسی کو نمرود بنا دیا، صرف اسی لیے، مگر حقیقت کو نہیں سمجھے تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایک زہریلے سانپ کی ہے۔ زہریلے سانپ کا ظاہری ملائم ہے، ظاہر اس کی پشت ملائم ہے اور اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ عقل مند آدمی اس سے ڈرے گا لیکن نادان اس کی طرف آگے بڑھے گا۔ بچے آگے بڑھیں گے، ان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں، اس لیے وہ آگے بڑھیں گے۔ جو دنیا کی لپیٹ میں آ گئے، امیر المومنین فرماتے ہیں وہ نادان ہیں، وہ بچے ہیں، وہ حقیقت دنیا کو نہیں سمجھے۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ ایک عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی موت کے بعد ہے، اور اس دائمی زندگی کا مبدا یہ رکھا گیا ہے، نتیجہ اس پہ ہے۔ دائمی زندگی جہنم میں گزارنی ہے تو بھی یہاں کے عمل سے، کردار یہاں پیش کیا جائے گا لیکن جزا بعد میں ملے گی، اور اس جزا کے اوپر وہی عمل کر سکتا ہے جس کو یقین جزا ہو۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جس کو یقین جزا ہو۔ ہم لوگ جو معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں، خدا واحد کی قسم ہے ہمیں یقین نہیں۔ جہاں یقین تھا وہاں معصیت نہیں۔ ہم اس منزل پہ نہیں پہنچ رہے، جہاں یقین ہے وہاں گناہ نہیں۔ کربلا کا واقعہ یہ یقین کی تعلیم ہے۔ نوجوان بیٹے کو موت کے منہ میں وہ ماں تیار کر کے بھیج رہی ہے جو یقین کی منزل پہ۔ ہائے اندازہ فرمائیں کہ یہاں یہ ہے کہ نقد مال دیا جا رہا ہے صرف ادھار کے یقین پہ۔ ہائے ہائے ہائے، مال نقد دیا جا رہا ہے، یقین ادھار کا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور بیویوں نے جو کردار پیش کیا ہے اپنے بچوں کو موت کے منہ میں ڈال کے، خدا جانے یہ صحبت حسین کا اثر تھا۔
بلکہ ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ حافظ کفایت حسین صاحب، انہوں نے فرمایا تھا ایک مقام پہ، بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرمانے لگے پوری تاریخ کربلا آپ پڑھیں، جو معصوم بیویاں تھیں، محفوظ عن الخطا تھی، وہ تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ ساری غیر معصوم ہیں، غیر معصوم ہیں۔ وہ فرمانے لگے غیر معصوم خواتین کربلا میں بیٹے دیے، بھائی دیے، شوہر دیے، قید ہو گئیں، بازار میں گئیں، بازار سے پھر شام میں گئیں، اتنا طولانی سفر۔ وہ فرمانے لگے پوری تاریخ میں چیلنج ہے کہ آپ یہ فقرہ نہیں دکھلا سکتے کہ کسی غیر معصومہ خاتون نے معصومہ سے یہ کہا ہو، شکایت کی ہو، تیرے بھائی کی وجہ سے میرا بیٹا مارا گیا ہے۔ کس منزل پہ ہیں وہ خواتین، یہ یقین ہے۔ اور جن کی تاریخ میں کربلا ہو، کم از کم ان کو جو یقین آنا چاہیے، توجہ ہے، اوروں پہ افسوس نہیں، افسوس ہمیں اپنے پر ہے کہ ہماری تو تاریخ میں کربلا ہے، اور پھر ہم اس امتحان کے پرچے کو حل نہیں کر رہے۔ رواجن ہمارے یہاں مقصد شہادت کیا ہے؟ کس لیے کہ قیامت تک کے لیے عمل کی تحریک جاری ہو جائے، عمل کی تحریک جاری ہو گئے۔ اسی لیے یہ ایک امتحان کا مقام، یہ ایک امتحان کا گھر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ دنیا جو عارضی دنیا ہے، غیر یقینی دنیا ہے، صبح کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن اسی دنیا میں آسائش حاصل کرنے کے لیے بڑے دور ملکوں سے آئے ہیں، یہاں روزی کمانے کے لیے، عارضی دنیا کے وسائل تلاش کرنے کے لیے کتنا دور دراز سفر کیا، بھائیوں سے بچھڑ گئے، ماں باپ سے بچھڑے، یہاں پہنچے، اور یہاں پہنچنے پر کیا ہے؟ صرف عارضی دنیا کے وسائل حاصل کرنے کی۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی تکلیفیں ہیں اس غربت میں، اور یہ سب کچھ برداشت کی جا رہی ہیں صرف یہ عارضی دنیا آسائش سے گزر جائے۔ کبھی دائمی زندگی کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ عارضی دنیا گزارنے کے لیے ہم اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، دائمی زندگی کی طرف تنبیہ کرنے کے لیے 5 وقت نماز بھی نہ پڑھیں، ایسی تلاش رزق کے لیے تو حیوان آپ سے افضل ہیں۔ دیکھیں نا، یہ امتحان کا مقام ہے، اس میں صرف 2 سوالوں کا جواب ہم نے دینا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہے جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے۔ 2 سوالوں کا جواب ہم نے دینا ہے اس پوری زندگی میں، اس امتحان کے گھر میں 2 سوالوں کا جواب ہم نے دینا ہے اپنے کردار سے، ایمان اور عمل صالح۔ کامیابی جب ہے جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح نہیں، تو سمجھو ایمان کمزور ہے، اور ہے یہ نہیں، تکمیل پہ نتیجہ آنا چاہیے، تکمیل پہ نتیجہ آنا چاہیے۔ اور جہاں عمل ہے ایمان نہیں، وہ عمل صالح نہیں، عمل صالح جیسی کوئی شے ہے۔
نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، عمل صالح نہیں ہے، یہ اس صالح کی نقل ہے۔ ان کی نمازیں ٹکرے ہیں جہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان ہے اگر وہاں عمل نہ ہو، اصول دین اگر پختہ ہے، فروع کا نمودار ہونا واجب ہے۔ اصول کہتے ہیں جڑوں کو، فروع کہتے ہیں شاخوں کو۔ جس درخت کی جڑیں قائم ہوں یقیناً شاخ نکلنی چاہیے۔ اگر یہ شاخیں نہیں نکل رہی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں گھن لگا ہے، جڑوں میں گھن لگا ہے، ورنہ یقیناً نتیجہ نکلتا۔ یہ ہر ایک کو ہمیں تلاش کرنا ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اور میں نے موت کی ایک تعریف کی تھی، موت کی میں نے لاہور میں جسٹس جمیل حسین رضوی کی چہلم پر میں نے تعریف کی تھی، جس کو بہت سارے مجمع پڑھا لکھا جسٹس حضرات موجود تھے، انہوں نے پسند کیا تھا۔ میں نے کہا موت دراصل اس لمحے کا نام ہے جہاں ممتحن طالب علم سے یہ کہے پرچہ رکھ دو، وقت ختم ہو گیا۔ ہائے ہائے، اور ہے یہ لے۔ اور میرے ذہن میں ایک آور تھی بخدا، اس وقت میرے ذہن میں ایک آور تھی۔ میں نے یہی سمجھا کہ موت دراصل اس وقت کا نام ہے، اس لمحے کا نام ہے جہاں ممتحن کہتا ہے۔ ایک طالب علم کو اگر 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قابلیت سے 2 گھنٹے میں حل کر دے، توجہ رکھیے گا، وہ اپنی قابلیت سے 2 گھنٹے میں حل کر دے تو آپ اس کا دل نہیں لگتا امتحان کے کمرے میں بیٹھنے پہ۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے زندگی کے پرچے کو ایسن طریقے سے حل کر دیا تھا، وہ فرماتے ہیں لا ابالی سکت علی الموت او سکتت الموت علیہ، علی کو پرواہ ہی نہیں کہ موت علی پہ آن پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، جو امتحان کے کمرے میں پرچے کو حل کرے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو قلم اور دوات سے کھیلنا شروع کر دے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ جو بھی قلم اور دوات سے کھیلا وہ فیل ہوا۔ توجہ ہے، کامیاب وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو امتحان کے پرچے کو حل کرے۔ اور یہ امتحان یہاں آپ کا چوتھا امام فرماتا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ ممتحن عادل ہے۔ ہائے ہائے، خوف اس بات کا ہے کہ ممتحن عادل ہے۔ ہر ایک کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جس کی اولاد ہے اللہ اس پہ راضی ہے، یا جو غریب ہے اللہ اس پہ ناراض ہے، جو بڑا امیر ہے اللہ اس پہ راضی ہے۔ نہ، یہ اس کی رضا کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کا اللہ امتحان لے رہا ہے۔ کسی کو رزق واسع دے کر اس کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ رزق آ جانے پر میرے راستے پہ خرچ کرتا ہے یا سینے میں تعمیر کراتا ہے۔ کسی کو غربت دے کے اللہ امتحان لے رہا ہے کہ یہ غربت آ جانے پر میں مجھ سے مانگتا ہے یا میرے شریک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جی، کسی کو اولاد دے کر اس کا امتحان لے رہا ہے، کسی کو اولاد نہ دے کے اس کا امتحان لے رہا ہے۔ ممتحن عادل ہے، ہر ایک کا امتحان۔ گھبرا تو نہیں جائے گا آپ، ہر ایک کا امتحان اس کی قدر کے مطابق لینے والا عادل ممتحن ہے۔ لہذا جس کا جتنا درجہ بلند ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان سخت ہوگا۔
میٹرک کے طالب علم کے امتحان کا پرچہ ایف اے کے طالب علم سے کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اس کا درجہ 10واں ہے، اس کا درجہ 12واں ہے۔ جتنا جس کا درجہ بلند ہو اتنا ہی اس کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ نبیوں کا امتحان ہم سے سخت کیوں ہے؟ نبیوں کی شان ہم سے بلند ہے، ورنہ جو امتحان ان کا ہوا اگر ہمارا لیا جائے ہم پہلے قدم پہ فیل ہو جائیں۔ جتنے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر لگے اتنے ہمیں لگے تو ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ جیسے حضرت جرجیس کو آرا سے چیرا گیا، جیسے اور نبیوں کو تکلیفیں دی گئیں، اگر وہ ہم پہ آئیں تو ہم دین اسلام ہی چھوڑ جائیں۔ جتنا جس کی شان تھی، درجہ تھا، اتنا ہی اس کا امتحان پوری کائنات میں، آدم سے لے کر خاتم تک پوری کائنات میں، بلکہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک پوری کائنات میں 2 امتحان سخت ہوئے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک حسین علیہ السلام، ایک منا میں اور ایک کربلا میں۔ امتحان سخت ہے۔ اس 125 برس کی عمر میں بچہ ملے 120 برس کی عمر میں، اور پھر امتحان یہ کہ اسی کو ذبح کرو، حد نہیں ہو گئی؟ اسی کو ذبح کیا جائے۔ نوعیت امتحان بڑی عجیب ہے، کیوں لے رہا ہے ممتحن امتحان؟ خلیل کا ایک مقام ہے، خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل کہا جاتا ہے دوست کو۔ ہر نبی کا ایک ایک لقب ہے، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہمارے پیغمبر حبیب اللہ، ایک لقب دیے گئے۔ لیکن ہر نبی کا جو لقب دیا گیا ہے، عیسیٰ تک، عیسیٰ روح اللہ تک، جتنے القاب دیے گئے ہیں اس میں خالق اور مخلوق کا فرق رکھا گیا ہے، تو جو ہے یہ نہیں۔ صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا، پتہ چلا چننے والا اور ہے، جس کو چنا ہے وہ اور ہے۔ نوح نجی اللہ، نجات دہندہ نوح کس کو دیا گیا؟ یہ بھی کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نجات دینے والا ہے، ایک نجات لینے والا ہے۔ لیکن خلیل کا معنی ہے دوست، دوستی میں برابری آ گئی۔ وہ اللہ کا دوست، اللہ اس کا دوست، نہیں سمجھ رہے؟ وہ اللہ کا دوست، اللہ اس کا دوست، جی اس میں ذرا برابری آ جاتی ہے، کبھی غور فرمائیں، دوستی میں برابری آ جاتی ہے۔ اللہ اگر کسی مخلوق میں سے کسی کو کہہ دے یہ میرا دوست ہے، اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ خلیل کا معنی دوست ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی برابری آ گئی۔ اس سے بھی بلند لقب ہے ہمارے پیغمبر کا، حبیب اللہ، اس کا معنی بھی ہے اللہ کا دوست، مگر حبیب اور خلیل میں فرق یہ ہے کہ دوستی میں ایک چاہنے والا ہوتا ہے، ایک وہ جس کو چاہا جا رہا ہے، ایک راجے ہوتا ہے محبت کرنے والا، ایک وہ جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ خلیل اس دوست کا نام، توجہ، خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کو چاہے وہ خلیل ہے، اور جس کو اللہ چاہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے، ہیں؟ خلیل لقب دیا تھا، خلیل لقب دیا تھا۔ لہذا آزمانا کیا، امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تجھے مجھ سے محبت ہے یا بیٹے سے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا
تجھے مجھ سے محبت ہے یا بیٹے سے؟ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، کہہ رہا کہ آپ واپس کر دو، لیکن اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ جب باپ نے کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے تجھے ذبح کروں، تو پھر نوعیت یہ ہوتی کہ ابراہیم کا امتحان ہوتا اور اسماعیل کا اختیار سلب ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ سلب ہو جاتا جب حکم الہی ہے۔ لیکن یہاں کہہ رہا ماذا تری، تیری مرضی کیا ہے، تاکہ خلیل و ذبیح دونوں امتحان میں شریک ہو جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دونوں امتحان میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اور پوچھ رہا ہے تیری مرضی کیا؟ مقصد یہ ہے امتحان میں واجب نہیں کیا ذبح کرنا، صرف میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ خواب کا ذکر کر رہا ہے نا، حکم تو نہیں کہہ رہا، خواب۔ اور بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بابا جو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیں، میں انشاءاللہ صبر کروں۔ توجہ رہے، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ ہونے والا اسماعیل نبی جواب دے کر کائنات کی تفسیروں میں اور قرآن میں یہ درج کروانا چاہتا تھا کہ نبی کا خواب بھی حکم خدا ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی حکم، نبی اگر سو بھی رہا ہو تو حکم خدا چاہے جائے کہ نبی جاگ کر قلم اور دوات مانگے۔ اور نوعیت کیا ہے؟ میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ صبر کہا ہے، شکر نہیں کہا، صبر کہا ہے۔ علامہ نکن صاحب نے اس مقام پہ جرا فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ نہیں، یہ صبر کہا ہے، شکر نہیں کہا۔ شکر ہوتا ہے نعمت پر، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ کسی کا بیٹا اچھے نمبروں پہ پاس ہو جائے، آپ وہاں جائیں گے، جی شکر ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے، شکر ہے بچہ اچھے نمبروں پہ پاس ہو گئے، شکر کہیں گے؟ کہ وہاں یہ کہیں گے جی صبر کرو، مولا کی مرضی، آپ کا بیٹا فرسٹ آ گیا، شاباش۔ کسی کا باپ فوت ہو جائے، آپ تعزیت کے لیے جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ صبر کرو۔ وہاں یہ تو نہیں کہ شکر کرو مگنو لت ہے، یہ پنجابی کا لفظ ہے، پنجابی والے سمجھیں جی، وہاں صبر کہیں گے اور یہاں شکر۔ یہ کیا ہے؟ اسماعیل جواب دے رہا ہے میں صبر کروں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں موت مصیبت ہے، ہائے 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 ہائے، موت مصیبت ہے۔ لیکن جب امیر المومنین کو پیغمبر نے فرمایا کہ آج میرے بستر پہ سو جاؤ، کیوں؟ خطرہ ہے قتل ہو جانے کا، آج تم یہاں لیٹ جاؤ، خطرہ ہے قتل ہو جانے کا۔ توجہ ہے، خطرہ ہے۔ پیغمبر کیوں جا رہے ہیں؟ خطرہ ہے۔ علی کو کیوں لٹا رہے؟ خطرہ ہے۔ توجہ ہے، استقبال موت کا ہے، گھیراؤ موت نے کر رکھا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ علی علیہ السلام یہ پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ آپ تو خطرے سے نکل جائیں گے، مجھے جو اپنے بستر پہ لٹائیں گے تو آخر میں بچ بھی جاؤں گا یا نہیں؟
آپ اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں، آپ یہ فرما دیں میں بچ بھی جاؤں گا یا نہیں؟ چاہیے تو یہ تھا نا یہ سوال کرتے، مگر قسم کھا کے کہتا ہوں علی نے یہ سوال نہیں کیا، علی نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے یہاں لیٹنے سے آپ بچ جائیں گے؟ اب توجہ رہے، جب یہ کہا نا میرے یہاں لیٹنے سے آپ بچ جائیں گے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ توجہ رہے، وعدہ کیا ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ کہہ کر توجہ، یہ کہہ کر یہ فکرہ ضائع نہ کیجیے گا کہ علی سمجھے کہ جب اللہ نے نبی کا فدیہ مجھے قبول کر لیا ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، سبحان اللہ، سبحان، مجھے قبول کر لیا ہے۔ محدث دہلوی نے لکھا ہے سجدہ شکر ادا کیا، اور یہ پہلا سجدہ شکر ہے روئے زمین پر۔ ہائے ہائے ہائے، پہلا محدث لکھ رہا ہے، اہل حدیث لکھ رہا ہے، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے کیا ہے موت کو دیکھ کر۔ آپ کہیں گے کیا پہلے نبی نہیں سب شکر کے سجدے کرتے تھے مگر نعمت پہ؟ ہائے 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 ہائے، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو موت دیکھ کر علی نے کیا۔ توجہ رہے، یہ پہلا سجدہ شکر ہے۔ خطرے میں کیوں چھوڑ رہا ہے علی کو؟ دیکھیے، اگر وہاں چادر اوپر دے رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، تو چادر دے کر نبی کیا بنا رہا ہے کہ یہ کفار سمجھیں جنہوں نے گھراؤ کیا ہوا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ بستر پر نبی ہے، حالانکہ نبی نہیں، لیکن چادر دے کر نبی بنایا جا رہا ہے۔ توجہ رہے، توجہ رہے، بنانے والا کون ہے؟ پیغمبر۔ اگر شبیہ کا بنانا حرام ہوتا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب نبی اور امامت اور رسالت خطرے میں ہو تو نبی کی بھی شبیہ بنانا جائز ہے۔ بستر پر نبی نہیں، چادر دے کر بنایا جا رہا ہے۔ جہاں نبی ہے بکری کو بھیج کر جالا تنوایا جا رہا ہے۔ جہاں ہے نبی وہاں چھپایا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ توجہ رہے، توجہ رہے، جہاں نبی غار میں پہنچ گیا وہاں چھپایا جا رہا ہے، جہاں بستر پہ نبی نہیں وہاں بنایا جا رہا ہے۔ توجہ رہے جی، جو شے ہو ظاہر نہ کی جائے، جو شے ہو ظاہر اس کا الٹ کی جائے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ توجہ رہے، توجہ رہے، اگر تقیہ کرنا حرام ہوتا نہ علی کو نبی شبیہ بناتا۔ جی، جہاں ہے وہاں بنایا جا نہیں، چھپایا جا رہا ہے، اور جہاں بستر پہ نہیں ہے کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیوں چھوڑ رہا ہے اس خطرے میں؟ جی، وہاں کوئی اور چھوٹی رکھ کر، کوئی لکڑی رکھ کر اوپر چادر دے دیتے، شبیہ بنانی تھی۔ علی کو کیوں خطرے میں چھوڑ رہا ہے؟ خدا کی قسم تاریخوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جواب صرف یہی ملتا ہے کہ علی کو خطرے میں پیغمبر اس لیے چھوڑ رہے تھے کہ چند کافروں کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں، اچانک ارادہ ہجرت ہوا، وہ امانتیں واپس کرنی تھی۔ علی کو اپنے بعد چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ جن جن کافروں کی
ہائے ہائے جن جن کافروں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، صبح ہوگی وہ آئیں گے، امانتیں طلب کریں گے، تم واپس کر دینا، واپس کر کے پھر ہجرت کرنا، میں مدینے سے باہر تیرا انتظار کروں گا۔ غور رہے تم آ جانا۔ جی کیا کس لیے خطرے میں چھوڑ رہا ہے؟ اب سلجھے حضرات سے داد لینا چاہتا ہوں، کس لیے خطرے میں چھوڑ رہا ہے؟ تاکہ کافروں کی امانتیں ان کے وارثوں کو واپس ملیں۔ جو پیغمبر کافروں کی امانتوں کو اپنے بعد غیر محفوظ ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار نہ تھا، وہ اللہ کی امانتوں کو کیسے غیر محفوظ ہاتھوں میں دے گا؟ علی نے موت کو دیکھ کر شکر کیا۔ علی کے نزدیک موت نعمت ہے۔ جو بھی موت سے گھبرائے گا ہم سمجھیں گے وہ پرچہ نہیں حل کر سکا۔ اب تاریخ اٹھاؤ، جو بھی بھاگا وہ فیل ہوا۔ رسول بلاتے رہے، وہ بھاگتے رہے، فیل ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے 39 روز کے بعد اعلان کیا تھا لَوَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی جاتے رہے وہ بھاگتے رہے، یہ بھاگنے والا نہیں۔ جو بھاگ گیا میدان سے وہ موت کی خوف سے بھاگا، اور جو موت سے گھبرا گیا وہ فیل ہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ فیل ہے۔ جو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ موت کو دیکھ کر علی شکر کر رہا ہے۔ غور رکھیے گا، شکر کر رہا ہے۔ اور ہوا بھی ایسے، صبح ہوئی، مشرکوں نے دیوار کو پھاندا، علی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، چادر کو ہٹایا، ایک رات کا پردہ تھا، صبح ہو گئی، ایک دیوار کا پردہ تھا، ایک چادر کا پردہ تھا۔ جب یہ تینوں پردے ہٹے، توجہ رہے جی، جب یہ تینوں پردے ہٹے، ہر دیکھنے والی آنکھ نے دیکھ لیا نبی کی جگہ پر علی ہے۔ مشرک کہہ رہے ہیں نبی کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں تم نے میرے سپرد کیا تھا، نہیں تو پھر ہماری تو امانتیں بھی تھیں۔ وہ 40 سال 53 سال اپنے آپ کو امین کہلانے والا راتوں رات گیا ہے، ہماری امانتیں بھی صاف کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو، جس کی امانتیں نبی کے پاس تھیں آج علی ادا کرے گا۔ دنیا کو نیابت کا پتہ چل جائے، نائب وہ ہوتا ہے اور ہے علی ادا کرے گا۔ اعلان کر دو، جس کی امانتیں ہیں وہ لے آئے، وہ آ جائے، میں ادا کرتا ہوں۔ وہ لوگ آ گئے، وہ سمجھے جن کے پاس رکھی تھی امانتیں وہ تو ہے نہیں، لہذا وہ سمجھے کہ اب یہاں داؤ لگاؤ۔ جن کی تھوڑی تھی اس نے زیادہ کا دعویٰ کر دیا۔ علی فرماتے ہیں سچ بتلاؤ، تمہارے دعوے زیادہ ہیں، امانتیں کم ہیں، سچ بتلاؤ ورنہ علی امانتوں سے پوچھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، روایت میں یہ ملتا ہے کہ ہر امانت نے بول کر اپنے وارث کا اعلان کیا۔ وہ نبی کی جگہ پر نبی کا نائب
وہ ہو سکتا ہے جس سے امانتیں گفتگو کریں. موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، تکمیل بھی کرنی ہے. توجہ میری طرف رہے. جو موضوع میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا، امتحان کے لیے باپ اور بیٹا دونوں چلے مقام امتحان کی طرف. اور بڑی عجیب نوعیت کا امتحان ہے. دو ہی تو امتحان ہوئے. ایک میں پیش کر رہا ہوں کہ امتحان کے لیے چلے دونوں باپ اور بیٹا، باہر اٹھ کر صبر و استقلال کا تماشا کر رہے تھے. اشجار جھک جھک کے تعظیم بجا لا رہے. قدسیوں نے تسبیحیں چھوڑ کر دیکھنے شروع کی کہ ہیں سگے باپ کے ہاتھ سے سگا بیٹا کس طریقے سے ذبح ہوگا. آدم کے سامنے جھکانے والا اللہ فرشتوں کو کہہ رہا تھا، اس لیے جھکایا تھا. آؤ دیکھو ذرا میدان میں. اور دونوں باپ اور بیٹا مقام منا میں پہنچ گئے، امتحان کے مقام پر پہنچ کر دیکھیے جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے ویسے حضور نے پہلو کے تن نہیں لٹایا، پہلو کے بل نہیں لٹایا. یہ حیوان اس طریقے سے ذبح کیے جاتے ہیں. وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں آیا تھا وہ ایسے ذبح ہوا تھا. لیکن اسماعیل کس حالت میں تھے، کیسے تھے؟ یہ قرآن کہتا ہے اِذَا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹایا سجدے کی حالت میں. آپ فکر مند ہیں انسانی عظیم قربانی ہمیشہ سجدے میں ہوتی ہے. غور رہے. چھری کو ادھر نہیں رکھا، پس گردن رکھا. چھری کو پس گردن رکھا، چلانا چاہا. اللہ نے دیکھا خلیل پہنچ گئے مقام امتحان میں، تیار ہے، چھری کو حرکت دینے لگا ہے. اب یہ جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کیا اللہ نے دیکھا کہ ایک نبی کی جان چلی جائے گی اس امتحان میں، دوسرے نبی کے ذاتی امتحان کے لیے اس قربانی سے فائدہ امت کو کچھ نہیں. اسلام خطرے میں نہیں جو قربانی دینے کے بعد خطرے سے نکل جائے گا. توجہ رہے. ذبح کرنے والا معصوم ہے، ذبح ہونے والا بھی معصوم ہے. توجہ رہے، یہ بات سمجھے گا. ذبح کرنے والا بھی معصوم، ذبح ہونے والا بھی معصوم. لہذا یہ ذبح ہو گیا، ذبیحہ تو بن جائے گا مگر مظلوم نہیں. مظلوم جب بنتا ہے جب ذبح کرنے والا ظالم ہو. ایک نبی کی جان چلی جائے گی دوسرے نبی کے ذاتی امتحان کے لیے. امت کو اس امتحان سے فائدہ کچھ نہیں. نہ امت کے لیے یہ کام سنت بن سکتا ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. امتحان نبی کا ہے، ذاتی امتحان ہے. اسلام خطرے میں نہیں تو قربانی دینے کے بعد خطرے سے نکل جائے گا. اللہ نے چاہا، علی کل شیء قدیر ہے، اللہ نے چاہا امتحان بھی ہو جائے اور اسماعیل بچ بھی جائے. لہذا جب چھری کو حرکت دینے لگا خلیل تو ارواح عالمین میں ایک ندا بلند ہوئی. ہے اس وقت کوئی جو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لے اور وہ اس وقت قربانی دینے کا وعدہ کرے جب اسلام خطرے میں ہو، جب ذبح کرنے والا ظالم ہو؟ تمام روحیں ایک ایک قدم پیچھے ہٹی. ہم تمام روحوں میں ایک مظلوم روح آگے بڑھی جس کا نام حسین. حسین نے وعدہ کر دیا، وعدہ ہو گیا عالم ارواح میں وقتی طور پر ہاتھ کی حرکت کو نہ روکنے کے لیے کہ یہ مکمل امتحان ہو جائے.
جبریل کو حکم دیا فوراً جاؤ، جہاں گلا ہے نا اسماعیل کا وہاں دمبے کا گلا اتنی صفائی سے رکھو، اتنی جلدی رکھو، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر امتحان دے رہا ہے، لہذا اتنی جلدی ذبیحے کو بدل ڈالو کہ چھری چلانے والا یہ سمجھے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، تاکہ اسماعیل بچ بھی جائے اور ابراہیم کا امتحان بھی ہو۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہوا بھی ایسے، آنے واحد میں نظام بدل گیا، چھری چلائی، سمجھے خون نکلا، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، آنکھوں سے پٹی کھولی، گھبرا گئے، پہلو میں کھڑا تھا اسماعیل، زندہ بیٹے کو دیکھ کر نبی گھبرا گیا، شاید میری قربانی قبول نہیں، فَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے پکارا ابراہیم، گھبرا کیوں گئے؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ہم نے ایک عظیم قربانی لینے کا وعدہ لے لیا، اور وہ عظیم قربانی اس وقت آئے گی جب اسلام خطرے میں ہو۔ اب نوعیت دیکھیں کیا یہ امتحان ذی الحج کی 10ویں کو ہوا، صبح عظیم کا امتحان محرم کی 10ویں کو۔ اس امتحان میں نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا، مسلمانوں پر فرض کر دیا عید کرو، ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا۔ 10ویں محرم کو ایک نبی کا بیٹا 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا، امتحان میں مسلمانوں کا فرض ہے وہ غم کریں، اور وہ خلیل کا امتحان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جہاں جہاں امتحان دیا تھا قیامت تک کے لیے مسلموں پر واجب کر دیا، اگر تمہیں استطاعت ہو تو جاؤ، جہاں حاجرہ دوڑی تھی وہاں دوڑو، جہاں عرفات میں ٹھہرے تھے خواب دیکھا تھا ابراہیم نے، وہاں جاؤ، وہاں ٹھہرو، مزدلفہ سے کنکر اٹھاؤ، آگے بڑھ کر جاؤ، راستے میں 3 جگہ شیطان کو ابراہیم نے کنکر مارے تھے، تم بھی مارو، جاؤ مینا میں جاؤ، جا کر قربانی دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا امتحان جو ہوا تھا، اللہ کو خلیل اور نبی کا امتحان اتنا پسند آیا، اللہ نے فرض کر دیا کہ ہر سال اسی دن اس امتحان کی نقل ہوتی رہے، نقل کا نام ہے حج۔ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کے امتحان کی نقل کرنے کا نام حج ہے۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ عبادتیں یہاں بھی ہو سکتی، نمازیں یہاں بھی ہو سکتی، مگر اصل حج کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو جہاں انہوں نے طواف کیا وہاں طواف کرو، جہاں انہوں نے دوڑے تھے وہاں دوڑو، جہاں عرفات میں ٹھہرے تھے وہاں ٹھہرو، مزدلفہ میں جاؤ، مینا میں جاؤ، قربانی دو۔ کیوں؟ ہر سال اللہ کو وہ امتحان اتنا پسند آیا کہ ہر سال اس امتحان کی نقل ہوتی رہے۔ کیوں؟ جتنا واقعہ اہم ہو اتنی اس کی بقا ضروری ہے۔ ہائے ہائے، ہیں؟ یاد رکھو، مینا کے امتحان کی نقل کرنے کا نام حج ہے، کربلا کے واقعے کو یاد رکھنے کا نام عزاداری ہے۔ حج کے لیے وقت مقرر کر دیا کہ وہاں جاؤ، لیکن چونکہ یہ ذبح عظیم ہے، جہاں تم ہو وہیں کرو، ہائے ہائے، جہاں تم ہو وہیں کرو، دنیا کو پتہ چل جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں
پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کربلا میں جس مقام پہ امتحان ہوا، اگر زائر وہاں جاتا ہے اس مقام پہ جاتا ہے، فَلَهُ 70 حجن، اس کے لیے 70 حج کا ثواب۔ مقصد کیا؟ منا میں ایک اسماعیل تھا، کربلا میں 72 اسماعیل، لہذا 70 حج کا ثواب لکھتا۔ پھر بھی واجب نہیں کہا، سنت کہا، ثواب رکھ دیا، ثواب رکھ دیا۔ کیوں؟ منا میں ایک اسماعیل تھا، کربلا میں 72 اسماعیل۔ خلیل جب امتحان دے رہا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دے رہا تھا، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے دے رہا تھا، مگر خلیل کربلا جب امتحان دے رہا تھا آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں باندھی، اور امتحان میں ذبیح نینوا کو جب لٹا کر برچھی کا پھل نکال رہا تھا، بیٹے کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں باندھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، عزاداری حج سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ خطیب جو عزاداری کا نماز سے مقابلہ کرتے ہیں وہ حقیقت عزاداری کو سمجھتے ہی نہیں۔ نماز سے مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ نماز سے مقابلہ کرنے والا وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے سر دیا۔ نماز فروع دین سے ہے، امامت اصول دین سے ہے، اصول فروع پر قربان نہیں ہوتے۔ توحید اور رسالت کے لیے امامت قربان ہو رہی ہے، لیکن شرط کیوں رکھی ہے تم کہ جب کوئی مولوی چاہتا ہے نماز سے عزادار کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ متضاد نہیں ہے، یہ مقابلہ نہ کیا کرو۔ نماز بے شک ثواب ہے، واجب ہے، لیکن عزاداری کا زیادہ ثواب ہے۔ میں نے یہیں اسی مقام پہ کہا تھا، صرف شرط ہے عزاداری کے ثواب کی قبولیت میں، شرط ہے جیسے وضو شرط ہوتا ہے ویسے عزادار کے لیے شرط ہے کہ وہ نمازی ہو، جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ویسے بغیر نماز کی عزاداری کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی ملا یہ مقابلہ شروع کر دے مسجد میں تو وہ حقیقت واقع کو جانتے ہی نہیں۔ مقابلہ نہیں ہے حسین کا اور نماز کا، یہ نماز بھی اسی کے کردار کا نام ہے، حسین بھی اسی کے کردار کا نام ہے جس کو محمد کہتے ہیں۔ یہ دونوں اکٹھے پرورش پاتے رہے، نماز بھی وہیں سے تربیت لیتی رہی، حسین بھی وہیں سے تربیت۔ یہ کون کہتا ہے آپس میں مقابلہ ہے؟ ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ آج 12 محرم گزر گئی، 12 اللہ قبول کرے بانی مجلس کی اس محنت کو اور ان کے طفیل، ان بھائیوں کے طفیل۔ ہم بھی کبھی کبھی آپ سے مل جاتے ہیں، یہ صدقہ ہے حسین کی اس عزاداری کا۔ خدا واحد جانتا ہے کربلا سے آج بطول کی بیٹیاں چلی، آج بطول کی بیٹیاں چلی، زوال ہو چکا تھا تو کربلا سے یہ قافلہ چلا، زوال ہو چکا تھا 12 محرم کو کربلا سے قافلہ چلا۔ روایت میں یہ ملتا ہے ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ کوفہ کی دیواریں نظر آنے لگی۔ افسوس اور رونا ہمیں اس بات پہ ہے
جو زائر ہیں ابھی ابھی راستے کھلے ہیں، کچھ کر کے آئے ہیں زیارتیں. کتنا فاصلہ ہے کربلا سے کوفہ؟ 45 میل. 45 میل کا فاصلہ کبھی اونٹوں نے 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں بھی طے کیا ہے. خدا جانتا ہے ظالم اونٹوں کو تازیانے مار کر تیز چلاتے تھے. اور اس تیز چلنے کی وجہ سے عبداللہ ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں کربلا کے واقعے میں موجود تھا، لیکن کوفے پہنچ کر اپنے گھر گیا اور یہ رونے لگا. اس کی بیوی کہتی رو کیوں رہے ہو، تمہیں فتح جو ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے جب تک شہادت واقع ہوتی رہی ہم خوش تھے، حسین قتل ہو گئے، ہم نے ان کے ورثاء کو قید کر لیا، پھر بھی ہمیں اتنا غم نہ تھا. لیکن اس ملعون نے ایک فقرہ کہا، خدا جانتا ہے جگر شک ہوتا ہے. وہ ملعون خود جو رونے لگا وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگا دی گئی تھی ایک اونٹ پر، جس اونٹ کی پشت پر ایک خاتون بیٹھی تھی، اس کی گود میں بچہ تھا. اگر آپ برداشت کر سکے، اس کی گود میں بچہ تھا. فرض ہوتا ہے مائیں پکڑے بیٹوں کو، لیکن یہ کربلا کے اسیر جو ہیں یہاں انوکھی تاریخ ہے. ماؤں نے نہیں پکڑا ہوا بچوں کو، بلکہ بچوں نے اپنی ماؤں کا لباس پکڑا ہوا. بچوں نے اپنی ماؤں کا لباس پکڑا ہوا. اب حوصلے سے یہ جملہ سنیں گے تو عرض کر دوں گا. وہ عبداللہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا جگر شک ہو گیا. کب؟ جس اونٹ پر میری ڈیوٹی تھی، میں نے گھوڑے پر میں سوار تھا، میں تازیانے سے اونٹ کو مارتا تھا اور اونٹ تیز بھاگتے تھے. وہ ملعون کہتا ہے میرا تازیانہ اچانک غلط طریقے سے اس بچے کو لگ گیا. بچہ نیچے گرتے ہوئے کہتا ہے اماں میں گر گیا. ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں کیا کروں، میرے ہاتھ پابند ہیں. وہ عبداللہ کہتا ہے ظلم اس وقت ہوا جب میرا جگر شک ہوا. وہ کہتا ہے ظالم خود کہتا ہے جب بچہ نیچے گرا پیچھے سے اونٹ آیا اس کے پاؤں کے نیچے. اور خدا جانتا ہے آل محمد کے بچے کربلا کے میدان میں سے رل کے مر گئے. قافلہ آگے بڑھتا رہا. چلتے چلتے وہ نیزہ جس پہ مظلوم کا سر تھا وہ رک گیا. یہ عصمت کا معاملہ ہے. قافلہ بٹھایا گیا اور لینے کے لیے جہاں سے قافلہ چل کر آیا تھا لینے کے لیے پیچھے جناب زینب و کلثوم دونوں شہزادیاں بچی کو لینے کے لیے واپس گئیں. عزادارو مسافرو پردیسیو، یہی کہہ دوں نا، عزادارو جناب زینب اور ام کلثوم واپس آئیں. جہاں جناب سکینہ گری تھی وہاں دیکھا ایک برقع پوش خاتون اپنی گود میں سکینہ کو بٹھا کے یہ پوچھ رہی تھی بیٹی سکینہ یہ رخسارے پہ لہو کیسے لگا ہے؟ سکینہ بتا رہی تھی. جناب زینب قریب پہنچ کر فرماتی ہے کہ بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. سکینہ کو لے لیا.
کہا میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس جنگل میں تو نے میری بیٹی کو دلاسا دیا ہے۔ ازادرا شکریہ کا نام آنا تھا، اس برقع پوش خاتون کی چیخ نکل گئی، رو کر کہتی واہ غربتا، ہائے افسوس کہ آج بیٹی ماں کو نہیں پہچان سکی، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ چلا قافلہ چلا، قافلہ چلا، بس آخری جملہ کہہ کر بیان ختم کروں گا۔ کیا قافلہ چلا، دعا مانگو جہاں کوئی بادشاہ رہ چکا ہو وہاں قیدی بن کر نہ جائے۔ ہاں، جہاں کوئی بادشاہ رہ چکا ہو وہاں قیدی بن کر نہ جائے۔ خدا جانتا ہے زینب کو جب پتا چلا نا یہ کوفہ ہے، زینب فرماتی ہیں سجاد بیٹا یہ کوفہ ہے، میں زینب ہوں، میں زینب ہوں، میں کبھی اس کوفے میں آئی تھی، میرے پردے کا بڑا اہتمام ہوا تھا، اور آج میں سر ننگی اس کے بازار میں جاؤں۔ فضا سے کہا فضا جاؤ شمر سے کہو ہمیں چادریں دے دے، چادریں دے دے۔ فضا نے جا کے کہا، شمر نے دوسری طرف رخ موڑ لیا، فضا اس طرف سے پلٹ کر آئی، شمر نے دوسری طرف رخ موڑ لیا۔ ایک اور پاس کھڑا تھا، وہ کہتا ملعون اس ضعیفہ کی بات تو سن، نہ سوال پورا کرنا، کم از کم سن تو صحیح۔ وہ کہتا ہے بتلاؤ کیا؟ کہا کہ میری مخدومہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بازار سے نہ لے جاؤ، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، بازار سے نہ لے جاؤ، لے جانا چاہتی ہمیں چادریں دے دے، چادریں بھی نہیں دینا چاہتے ہمارے ہاتھ ہی کھول دو ہیں۔ خدا جانتا ہے یہ مطالبہ جو کیا، جو جواب ملا، جو جواب ملا اتنا سخت جواب ہے۔ کیا؟ وہ کہتا جاؤ ضعیفہ اپنی مخدومہ سے کہہ دو وہ کوفے کی شہزادی بن کر نہیں آئی، ہائے ہائے، بلکہ ابن زیاد کی قیدن ہے۔ سنو گے جب فضا نے یہ جملہ کہا، حیدر کرار کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جناب زینب فرماتی ہیں اچھا اماں فضا اگر ان کا یہ خیال ہے تو جاؤ ان سے کہہ دو میں نہیں جاتی، آخر میں بھی علی کی بیٹی ہوں، جو چاہیں کر لیں، میں نہیں جاتی۔ عزادارو جب جناب زینب نے کیا نا انکار کیا، آپ کی گود میں بیٹھی تھی سکینہ، سکینہ پھوپھی کے جلال کو دیکھ کر کہتی پھوپھی اماں کیا میں مسئلہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹی پوچھو۔ پھوپھی اماں کیا پہلے نبیوں میں کوئی صالح نبی گزرا؟ ہاں بیٹی ایک نبی صالح گزرا ہے، اس کی ایک اونٹنی تھی، قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اس اونٹنی کا ایک یتیم بچہ رہ گیا تھا، اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے فریاد کی تھی، اللہ نے اس کی فریاد کو سن کر پوری قوم کو غرق کر دیا تھا۔ ہائے یہ سن کر جناب سکینہ رو کر یہ کہتی ہیں پھوپھی اماں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، تو یہ بتلا کیا اس اونٹنی کے بچے سے میں کم ہوں؟ میں بد دعا مانگتی ہوں، دعا امین کے، میں ابھی کوفے کو غرق کرتی ہوں۔ ماتم حسین